بلوچ صاحب. میں تو صرف اتنا کہوں گا, میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرنا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کرپشن کو کنڈم کرتے ہیں انتہا تک. میرا تو اپنا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی ثابت ہو جاتا ہے سپریم کورٹ کے تھرو کسی کی کرپشن, اس کو ہینگ کرنا چاہیے, چھوڑنا نہیں چاہیے, چاہے وہ جنرل عبدالقادر کیوں نہ ہو, چاہے وہ عمران خان کیوں نہ ہو, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی بھی فار دیٹ میٹر. ہم کرپشن کے حق میں نہیں ہیں, ہم کنڈم کرتے ہیں مکمل طور پر اس کو. لیکن الزامات کی بنیاد پر ون سائیڈڈ جو ہے نا یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے, یہ ٹرائل ہے, دس شوڈ اسٹاپ. اس کے نتیجے بڑے بھیانک قسم کے نکلیں گے. لوگوں نے جو اپنے آپ کے اوپر یہ چیز, یہ ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے, اپنی رائے کے بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو کلین ڈکلیئر کر لینا, اپنے آپ کو صاف ڈکلیئر کر لینا, اپنے آپ کو کسی صورت میں کہیں پر بھی جو ہے نا غلط کاموں سے تعلق اپنا پیدا نہ کر لینا, یہ انڈیویجول کا حق نہیں ہے. رائے کسی انڈیویجول کے اوپر, کسی پارٹی کے اوپر دوسرے لوگوں کی رائے ہوتی ہے, اس پارٹی کی اپنی رائے نہیں ہوتی ہے. میں مسلم لیگ نون کے بارے میں میری رائے صاحب نہیں ہو سکتی ہے. میں جو بھی کہوں میں اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کروں گا. مسلم لیگ نون کے اوپر رائے آنا چاہیے پی ٹی آئی کا, مسلم لیگ نون کے پرفارمنس کے اوپر رائے آنا چاہیے پیپلز پارٹی کا, یا ملک میں جتنی اور بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. سملرلی پی ٹی آئی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھے اور باقیوں کو ٹوٹلی غلط سمجھے. ہم تو اس کے کرپشن کے حق میں یہ نہیں کہ ہماری اپنی پارٹی کے ابھی تک جو کیسز سامنے آ چکے ہیں جن میں انہوں نے اریسٹ کیے ہوئے ہیں, ٹرائل کیے ہوئے ہیں, میاں نواز شریف صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, سعد رفیق, اور جتنے ڈھول پیٹے جا رہے تھے پچھلے کئی سالوں سے, بلکہ 4-5 سال سے, سامنے اب تک صرف 3 کیسز لائے ہیں. اور نواز شریف صاحب کا ابھی بھی جو چیز سامنے آیا ہے وہ جو بنیادی طور پر جو چیز ہے وہ ہے کہ ان کے آمدن اور ایکسپینڈیچرز کے درمیان بیلنس نہیں ہے. اس بنیاد کے اوپر اس کی ڈسکوالیفیکیشن اور ٹرائل جاری ہے. ابھی تک ہائی کورٹ کا لیول اس کا رہ گیا ہے, وہ ہائی کورٹ لیول پہ اس نے جانا ہے. انیشل ٹرائل ہو چکی ہے, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں جائے گا. جب فائنل ورڈکٹ آ جائے گی اس وقت پھر کسی کو حق پہنچتا ہے کہ اس کے بارے میں رائے قائم کرے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب ہائیلی کرپٹ آدمی ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی اس کے پارٹی کے باقی لوگ ہیں. یہ تو میری ایک رائے ہے, ایک ایکوزیشن ہے. جنرل صاحب لیکن نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ فار ایور تاحیات 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دے چکی ہے. نواز شریف صاحب کا کیس جو ابھی چل رہا ہے وہ دیگر 2-3 کیسز تھے جو پاناما کے زمرے میں ان کے اوپر بنے, لیکن ویسے سپریم کورٹ ان کے اوپر حتمی آرڈر جاری کر چکی ہے 62(1)(f) کے اوپر. میں نہ برایا کریں, 1 منٹ کم از کم ایک بات اور مجھے کہنے دیں. نہیں جنرل قادر صاحب, میں آپ کو صرف فیصلہ یاد دلایا, یہاں پر فیصلہ یاد دلایا آپ کو, دکانیں گرائی گئی کہ ریگولر تھے. میں نے نواز شریف صاحب کا آپ کو فیصلہ یاد دلایا کہ سپریم کورٹ میں 62(1)(f) کے تحت نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہل قرار دے چکی ہے سپریم کورٹ. وہ حتمی فیصلہ ہے, فائنلٹی اختیار کر چکا ہے. سپریم کورٹ کی نااہلی کس بنیاد کے اوپر وہ کیس ناک آؤٹ ہو گیا ہے؟ فلیگ شپ کی بنیاد کے اوپر وہ کیس ناک آؤٹ ہو گیا, اور وہ کیا تھا, بیٹے سے ریسیویبل انکم کی بات ہو رہی تھی. بیٹے سے ریسیویبل انکم. سر سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ تھا نا, آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے گی تو مان لیں گے. ایکسپٹ ہی نہیں کیا. اور ابھی آپ دیکھیں گے فلیگ شپ کا جو اشر ہو جائے گا, وہ ججمنٹ جو آ چکی تھی اسی بنیاد کے اوپر آ چکی تھی, وہ آلریڈی ناک آؤٹ ہو چکا ہے. یہ فلیگ شپ وہ ریورس نہیں ہو سکتا ہے, ریورسیبل ڈیسیژن ہے سپریم کورٹ کا جو 62(1)(f) ہے.